الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو بڑی سہولت سے ایمان اسلام نصیب ہوا، مشقت نہیں سہنی پڑی، تکلیف گوارا نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے آنکھ کھولی، مؤذن نے کان میں صدائے دل نواز دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ ہم بولنے لگے تو ہماری زبان پر اللہ جل شانہ کا مبارک نام جاری کیا گیا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توتلے لہجے میں پڑھنے لگے تو پورا خاندان خوش تھا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، خاندان کا ایک ایک فرد بار بار سن کے خوش ہوتا اور چہرے کی بلائیں لیتا۔ ہم درس گاہ میں پہنچے، استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیے، اس نے ہمیں دین سکھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا سیکھے تو ہمارے ماں باپ پھولے نہیں سماتے تھے۔ قرآن مجید مکمل ہوا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں، رسمیں آمین ہوئی، دوستوں کی دعوت ہوئی، کھانے پہ رشتہ دار بلائے گئے۔ ہم نے حفظ قرآن کی سعادت پائی تو ہمارے سر پہ عزتوں کی دستار سجی۔ ہم نے علم دین، درس نظامی اور دیگر علوم و فنون سیکھے تو ہمیں سند امتیاز سے مالا مال کیا گیا اور عزتوں کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ ہم نماز پڑھیں تو محلے میں معزز ٹھہریں، روزہ رکھیں تو عزت پائیں، حج کرنے جائیں تو لوگ دعاؤں سے رخصت کریں، واپس آئیں تو پھولوں سے استقبال کریں۔ ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آئی؟ ہم تو دین کی راہوں کے مسافر ہوئے تو عزتیں پائیں، ہم نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پیار دیا، ہم نے عبادات کے طریقے اختیار کیے تو معاشرے میں شریف کہلائے،
لیکن کتنا مشکل اور کٹھن لمحہ تھا جب کوئی اسلام لاتا تو معاشرے سے کٹ جاتا، سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا، وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صادق بھی کہلاتے ہیں، امین بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں، اپنے فیصلوں میں حضور کو حاکم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب لوگوں کو راہ راست اور راہ حق کی طرف بلایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے سقے عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں، تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔